خیر مقدم کرتے ہیں ہم آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل میں اس سہانے سفر میں. آپ سنتے ہو سراہتے ہو، بہت بہت شکریہ. چلے پھر سے جلدی جلدی شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ پریس ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ساتھیوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. تو آج بھی بہت ہی خوبصورت سا، بہت ہی پیارا سا ٹاپک لے کر ہم آئے ہیں شادی پر. ایک شعر عرض کرتی ہوں کہ جب غرض ہوا تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا. جی ہاں، جب غرض ہوا تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا. اب اور حقیقت کیا لکھوں؟ اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص لوگوں کی. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شادی کے بارے میں ہم بہت کچھ سوچتے ہیں کہ ہماری شادی ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، شاندار ہونی چاہیے، بڑے ہوٹلوں میں ہونی چاہیے، کسی کے بڑے بڑے خواب ہوائی جہازوں میں ہونی چاہیے، شپس میں ہونی چاہیے، بوٹوں میں ہونی چاہیے. لیکن ہم دوسروں کا خیال بالکل بھی نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں. کہ اگر ہم اس طرح سے کمپٹیشن میں لگے رہیں گے تو بیچارے غریب لوگ کیا کریں گے؟ ہم تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کرتے کہ 10 لاکھ خرچ ہونے چاہیے شادی میں، 40 لاکھ، 50 لاکھ. لیکن ایسا کیوں ہم چاہتے؟ کیوں ہم شو آف کرنا چاہتے؟ دکھاوا کیوں کرنا چاہتے؟ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی. لیکن ہمیں سب کچھ اچھا چاہیے ہوتا ہے. کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ کم سے کم میں شادی کی جائے، سادگی سے شادی کی جائے، تاکہ پیسہ بچا ہو وہ ہم اپنے بچوں کو تحفوں میں دے، ان کے آگے فیوچر میں کام آ جائے. یا پھر سب سے بڑی بات کہ ہم کسی غریب کی بھی 1-2 کی شادی کر لے تو کتنی برکت عطا ہوگی ہماری شادیوں میں. پیار، محبت، اتفاق قائم رہے گا. جس کی ہم نے اپنے بیٹی کی شادی کی، ان میں کتنا اتفاق پیدا ہوگا، ہے نا؟ ہم کہاں سوچتے؟ ہم بس اپنا ہی سوچتے، دوسروں کا کبھی نہیں سوچتے. ہمیں تو دوسروں کی خوشی میں جو خوشی ملتی ہے وہ سب سے زیادہ بہترین خوشی ہوتی ہے، لیکن ہم کہاں سوچتے؟ بالکل بھی نہیں. بس دیکھیے کس طرح سے ہم اپنے ارینجمنٹس کرتے. 10 لاکھ کا جہیز، 5 لاکھ کا کھانا، گھڑی پہنائی، انگوٹھی پہنائی، ولیمے والے دن بڑھ چڑھ کے بڑھیا بڑھیا چیزیں بنائی، بچے کی ولادت اور پھر ان پر خرچ. بیٹی ہے یا سزا ہے کوئی؟ مرد ہونا، آگے بڑھو، کرو یہ سب خرچہ خود اور کرو 4 شادیاں. کیونکہ سنت کیا ہے وہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. لیکن سنت کیا صرف 4 شادیوں پر ہی یاد ہے؟ باقی سنتوں پر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کیا؟ بیوی کے حقوق کیا ہے وہ ادا ہم نہیں کرتے. ان سے کس طرح سے خلوص کے ساتھ پیش آنا چاہیے، انہیں عزت دینی چاہیے. بیوی کو عزت دینا سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. ہم لیکن وہ نہیں سوچتے. وہ اکثر اس لیے باپ سے فرمائشیں نہیں کرتی تھی کہ پہلے ہی اس کی شادی کا خرچ اور پھر جہیز بناتے بناتے اس کا باپ مقروض ہونے والا تھا، بلکہ ہو چکا ہوتا ہے. منگنی کے بعد اکثر لڑکے والے آتے رہتے تھے اور مہمان نوازی کرتے کرتے اس کی ماں تھک چکی تھی، مگر پھر بھی خالی جیب کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہر آنے والے کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلاتی اور خوش کر کے بیچتی تھی. کبھی نند، کبھی جٹھانی، کبھی چاچی ساس، تو کبھی مامی ساس. ہر رشتے کو یکساں احترام دلانے کے لیے، مطلب ہر رشتے کو ایکولی برابری کا احترام دلانے کے لیے وہ الگ الگ ٹولیوں میں آتے رہتے.
کہ ان سے عزت حاصل کرے، کیونکہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نقص نکالے، لیکن بیچاری بیٹی کی ماں کس طرح سے ان کا خیال رکھتی تھی، کس طرح سے عزت دینا اور ان کے کھانوں کا ہر چیز کا دھیان رکھنا. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ خالی جیب چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنا ان کا کام ہو گیا تھا. اور پھر وہ سارے لوگ الگ الگ ٹولیوں میں آ کے اپنی عزت اور احترام دلاتے تھے اور احترام کراتے تھے. ایسے میں شام کو اس کے بابا جب گھر آتے تو ان کے پاس خاموش بیٹھتی ان کی بیٹی اور ان کا سر دبانے لگتی، مانو جیسے باپ کو ہمت دلا رہی ہو یا یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ سوری بابا جان، میری وجہ سے آپ قرض لینے پر مجبور ہے. شادی کی تاریخ طے کرنا ایک تہوار بن چکا ہے. لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ آئیں گے. ان کے کھانے پینے کے علاوہ سب کے لیے تحفے خرید کر رکھنے ہوتے، چاہے 5 لوگ ہو یا 50 لوگ. پھر بارات پر لڑکی کے باپ کو 10 بندے گھیر کر پوچھتے ہیں، جی کتنے باراتی لے آئے ہم؟ کیا بولے گا وہ لڑکی کا باپ؟ اگر 100 کہے تو جواب ملتا ہے کہ 200 تو ہمارے اپنے خود کے رشتہ دار ہیں، پھر محلے دار، لڑکے کے دوست، کچھ نہیں تو 300-400 افراد تو مجبوراً لانے پڑے گے ساتھ. اب لڑکی کا باپ کیا کہے گا؟ مت لانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ نہیں نہ کہہ سکتا ایسا. پھر فرسودہ نظام میں بارات والے دن لڑکی کے ساتھ 2 دیگے کھانا بھی بھیجنا ہے، جہیز بھی خود بنا کر چھوڑ کر گھر تک پہنچا کر آنا ہے. اور ہو سکے تو لڑکے والے کہتے ہیں فرنیچر فکس کرنے کے لیے کسی بندے کو بھیج دیجیے گا، یا تو پھر بہن کے بھائیوں کو بھیج دیجیے گا. کیا یوں ہوتی ہے ایک بیٹی گھر سے رخصت؟ تو پھر اس کا آگے سسرال میں کیا مول ہوگا، یہ اکثر ہم سنتے ہی رہتے ہیں. ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، مت کرے ایسا، خدارا مت کرے ایسا. توڑ دے یا سارے رسم رواج جن سے ایک باپ توبہ کرے کہ اس کو بیٹی پیدا ہی نہ ہو. چھوڑ دے یہ سارے دقیانوسی رسم رواج کہ بیٹیاں ماں باپ کی غربت دیکھ کر اپنی شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیں. اپنے بیٹے کے لیے سادگی سے نکاح کر کے بہو لا کر دیکھے. اپنی بیٹی بھی ہو یوں ہی سادگی سے رخصت کر کے دیکھے، سکون ملے گا، دل کو تسلی ملے گی. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جتنی لاڈلی نہیں ہیں، نہ یہ بیٹے حضرت علی رضی اللہ جتنے محترم. انہوں نے بھی اپنی شادیاں سادگی سے کرائی. آنے والی نسل کی زندگی آسان بنا دو. لڑکوں سے خاص کہتے ہیں کہ جہیز مت لینا، اپنی ہونے والی بیٹی پر ترس کھانا جو کل کو تمہارے خراب حالات سے اتنی ہی پریشان ہو سکتی ہے جتنی آج تمہاری ہونے والی بیوی پریشان ہے. اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے نا، کما کر اپنی بیوی کو خوشیاں خرید کر دینا. ان کے ہر چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنا تمہارا کام ہے. ان پہ ظلم نہ کریں، ان کے حقوق ادا کریں. کبھی کبھی لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے. نہ کرے ایسا، خدارا نہ کرے ایسا، ان پہ رحم کھائے. ایک شعر کے ساتھ اس کو میں یہیں پہ ختم کروں گی. رو پڑا ہے آسمان بھی آج میری وفا دیکھ کر،
جی رو پڑا ہے آسمان بھی آج میری وفا دیکھ کر، دیکھ بات تیری بے وفائی کی بادلوں تک جا پہنچی، دیکھ دیکھ بات تیری بے وفائی کی بادلوں تک جا پہنچی۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔